اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہورائزن ڈگری اینڈ کامرس کالج چکوال کے پلیٹ فارم سے اسٹوڈنٹس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر میں ہم اپنے سبجیکٹ پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے پڑھنا ہے، ویئر یو ہیو ٹو اسٹڈی، وہ کمفرٹ ہو، اور اس کا جو اسٹڈی ایریا ہے وہ ڈیلیشیس اور خوبصورت ہو۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھ رہے ہیں ہورائزن کالج چکوال کا یہ ایڈمن بلاک آپ کے سامنے ہے، اور پھر یہ اسٹڈی ایریا ہے، کلاسز کا زون آپ کے سامنے ہے۔ اسٹوڈنٹس، سبجیکٹ اسلامک اسٹڈیز، لیکچرر سید اعجاز احمد گیلانی، ڈپارٹمنٹ آف سوشل سائنسز، ہورائزن کالج چکوال سے آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارے ساتھ انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی کلاسز آن لائن اسٹڈی کے پروسیس میں ہورائزن ڈگری اینڈ کامرس کالج چکوال سے موجود ہیں، اور یہ لیکچر انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی ایف ایس سی، آئی سی ایس، آئی کام تمام کلاسز کے لیے ہیلپ فل ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن یہ سلسلہ آپ کے لیے یقیناً بہت ہی معاون ثابت ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے کہ ہم اپنے لانگ کوشچن کے ٹاپک کی طرف بڑھیں، اس سے پہلے آپ نے شارٹ کوشچن اور ایم سی کیوز کا جو خوبصورت ٹیسٹ اسٹوڈنٹس نے دیے، سب کے بہت اچھے، سمپل کے طور پر یہ ایک ٹیسٹ آپ کے سامنے ہے، اور آن لائن اسٹڈی کے حوالے سے یہی چیزیں ہمیں چاہیے تھیں۔ بہت اچھا رسپونڈ کیا اسٹوڈنٹس نے۔ تو اب ہم اسی کتاب سے، جس سے آپ نے شارٹ کویشچنز اور ان کے آنسر دیے، ایم سی کیوز کیے، آج ہم اسی سے اس کے لانگ کویشچن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو لانگ کویشچن میں سب سے پہلے ہے بیٹا بنیادی عقائد، بیسک فنڈامنٹل بلیف آف اسلام، بنیادی عقائد اسلام کے۔ تو جس طرح آپ فہرست میں دیکھ رہے ہیں، اسی طرح سے ہم ابھی آگے بڑھیں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بنیادی عقائد۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقائد کیا ہوتے ہیں اور ان کی امپورٹنس کیا ہے اسلام میں، اور اس کے لٹرل میننگز کیا ہیں۔ تو جیسا کہ آپ فہرست میں دیکھ رہے ہیں، بنیادی عقائد میں عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، ملائکہ، آسمانی کتابیں اور آخرت، یہ 5 عقائد ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم اپنے اس کوشچن کی طرف بڑھیں گے کہ لفظ عقیدہ کی اصل کیا ہے، اس کی یہ کہاں سے ریٹریو کیا گیا، کہاں سے لیا گیا۔ تو لفظ عقیدہ کا ماخذ، مصدر، یعنی دا ورڈ آف عقیدہ ویئر وچ فرام ٹیکن، یہ کہاں سے لیا گیا؟ عقد سے ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باندھنا یا گرہ لگانا۔
اور اس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ۔ پھر ہم اس کا وہ معنی کریں گے جو سوشل میننگز ہوں گے، جو عام لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ عقائد کسی انسان کے وہ پختہ خیالات اور اٹل نظریات ہیں کہ جن کی صداقت پر وہ یقین رکھتا ہے اور کبھی بھی اس کو بآسانی اس کے عقیدہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اچھا، جب اتنا زبردست اس کا معنی ہوا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی امپارٹنس کیا ہے۔ تو امپارٹنس اس کی یہ ہوگی کہ یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی ہے، ایک ایسے تھاٹس ہیں، ایک ایسے خیالات ہیں، ایک ایسے حقائق ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ کی پوری اسلام کی عمارت جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو کام آپ اچھے کریں گے، اگر آپ کی سوچ بری ہوگی تو کام بھی آپ برے کریں گے۔ تو اس کی اہمیت یہ ہے بنیادی طور پر۔ اب ہم بینگ اے مسلم دیکھتے ہیں تو اسلام میں عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں لفظ عقیدہ کی جگہ ایمان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہی وہ تمام اعمال کی بنیاد اس کو قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو ظاہر ہے آپ کا اچھا کام اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ بھی ثواب نہیں ہوگا، اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، کام کرنے کا موقع نہیں ملا تو تب آپ کو پھر بھی ثواب تو ملے گا۔ اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے۔ اسی عقیدہ کی اہمیت کے پیش نظر پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان لانے، یعنی تمام لوگوں کو عقیدہ کی اصلاح کر کے اسلامی عقائد اپنانے کا حکم دیا۔ تو اسٹوڈنٹس، اس عقیدہ کی اہمیت کے پیش نظر انسان اللہ کو بغیر دیکھے مانتا ہے، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں کو بغیر دیکھے مانتا ہے، آسمانی کتابوں کو اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں، فرشتوں کی پریزنس جو ہے اس کو مانتے ہیں۔ دا ڈے آف ججمنٹ ول کم اینڈ وی ہیو ٹو اسٹینڈ ان دا کورٹ آف اللہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عقائد میں آتی ہیں۔ تو اب بینگ اے مسلم اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں تو یہ 5 ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، رسالت و نبوت پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پھر آپ اس کو 1 بائی 1 کر کے جو ہے وہ ڈیفائن کریں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے، یہ لانگ کوسچن ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ ان کو 1 بائی 1، یہ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان، تو اس سے کیا مراد ہے، اس کی ڈیٹیل اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر آپ صرف سورہ اخلاص کا ترجمہ ہی کر دیں تو اس کی ڈیٹیل کمپلیٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد رسولوں پر ایمان، صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر ایمان، یہ ہے رسولوں پر ایمان۔ اس کے بعد فرشتوں پر، تو دیکھیں ہمارے دائیں بائیں کندھے پر فرشتے ہیں، اسی طرح ہواؤں کا نظام چلانے والے فرشتے، پانی کا نظام چلانے والے فرشتے، اور پھر قبر میں آنے والے فرشتے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ان کا ماننا ضروری ہے۔ اسی کو اسلام کے بنیادی عقائد کہتے ہیں۔ اس کے بعد جی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہم السلام پر جو کتابیں نازل فرمائیں ان پر ایمان، جس طرح کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ تورات نازل ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ پر انجیل، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جو سید الکتب یعنی تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے وہ نازل ہوئی۔ اور آخر میں آخری جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے یوم آخرت پر ایمان، کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہر ایک کو، جو پچھلے گزر گئے، جو آئیں گے، جو موجود ہیں، سب نے اس دنیا سے جانا ہے اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ اس کو سنیں گے اور اس کو سن کر پھر اس کو جو ہے وہ پریپیئر کریں گے
تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ چاہیں گے امتحان کے دنوں میں بھی یہ میں اس کو اپنے چینل پر چھوڑ دیتا ہوں، اپلوڈ کر دیتا ہوں. آپ وہاں سے اس کو جب بھی آپ چاہیں گے تو آپ اس کو سن سکتے ہیں، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو. ہورائزن کالج چکوال کے آن لائن اسٹڈی پلیٹ فارم سے اپنے خیر خواہ سید اعجاز احمد گیلانی، لیکچرر ان اسلامک اسٹڈیز، ڈپارٹمنٹ آف سوشل سائنسز، ہورائزن کالج چکوال سے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.